دعا کے چوتھے پارٹ کا آغاز ہم اگین قرآن پاک کی سورۃ الفتح کی آیت تلاوت کر کے کرتے ہیں جو بیعت سے متعلق ہے، بیعت سے متعلق ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک تاریخی واقعہ ہے۔ 6 ہجری کی بات ہے کہ رسول پاک حج کے ارادے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ مدینہ میں اس وقت موجود تھے ہجرت کے بعد، راستے میں گئے ہوں گے، پہنچے ابھی منزل پر نہیں پہنچے تھے کہ قریش کو ایسا لگا کہ رسول جو ہے بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں اور ہم پر حملہ کر دیں گے، تو انہوں نے جو ہے وہ بھی تیاری کر لی، دونوں طرف جو ہے وہ جنگ کی تیاری ہونے لگی۔ رسول پاک نے قریش کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اپنے قاصد کو مکہ والوں کی طرف روانہ کیا، ایلچی کو مکہ والوں کی طرف روانہ کیا کہ ہم صرف حج کے ارادے سے آئے ہیں اور ہمارا جنگ کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ مکہ والوں نے ان دونوں کو ہوسٹیج بنا لیا، اپنے پاس یرغمال بنا لیا، اور یہاں پر اسلام کے لشکر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے۔ جب یہ بات پھیلی مسلمانوں میں تو رسول پاک نے تمام لوگوں کو جو اس وقت وہاں موجود تھے ایک جگہ پر جمع کیا اور ایک عہد لیا، ان سے ایک وعدہ لیا کہ ہم ان مسلمانوں کو اگر شہید کیا گیا ہے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے، اس کا بدلہ لیں گے، خون کا قصاص لیں گے اور تمام لوگ اس میں ساتھ دیں گے۔ تو ایک درخت کے سائے میں یہ عمل ہوا، ایک ایک شخص آتا جاتا تھا اور بیعت رسول کی کرتا تھا کہ میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ جب یہ عمل ہوا تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جو ہم چوتھے حصے میں پڑھتے ہیں، بے شک تحقیق جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ خدا کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر جو شخص اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو توڑتا ہے تو وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اور جو شخص اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے تو ان قریب اللہ کی طرف سے اسے بہت بڑا اجر ملے گا، بہت بڑا اجر ملے گا۔ اب دیندارو ذرا سوچئے کہ رسول اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، نور کے مظہر، کیا انہیں یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ ان لوگوں کو شہید نہیں کیا گیا؟ پھر بھی یہ واقعہ ہوا۔ بیعت ہوتی ہے رسول کے ہاتھ پر، لیکن خدا یہ فرماتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ زمانے کا ہادی جو ہوتا ہے وہ خدائی نور کا مظہر ہوتا ہے، اسی لیے ہادی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ مشروط کیا گیا، وابستہ کیا گیا۔ اور دیندارو یہ آیت ایسی آیت ہے جس نے ہمارے ایک پیر، ایک دائی سیدنا ناصر خسرو کی زندگی بدل دی تھی، زندگی ان کی بدل گئی۔ وہ قرآن تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیہ مبارکہ تک پہنچے تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ رسول پاک کے زمانے میں جو لوگ تھے کیا وہ بہت اچھے تھے؟ کیا وہ بہت اچھے تھے؟ وہ دور بہت اچھا تھا کہ ان لوگوں کے درمیان خدا کے نور کا مظہر بھی تھا، خدا کا ہاتھ ان کے درمیان موجود تھا، جس پر وہ ہاتھ رکھتے تھے، جس کی وہ بیعت کرتے تھے، جس کے ہاتھوں کو وہ چوما کرتے تھے، اور جو لوگوں کے لیے رحمت کا باعث تھا۔ تو میرا آج کیا قصور کہ میں رسول کے اتنے سالوں بعد پیدا ہوا؟ کیا خدا کے یہاں پہ کوئی انصاف نہیں ہے؟ اگر اس دور میں اللہ کا ہاتھ موجود تھا تو آج بھی اللہ کا ہاتھ موجود ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں، ورنہ تو یہ میرے ساتھ ناانصافی ہے۔ اور اس خیال کے تحت انہوں نے حق کی تلاش کا سفر شروع کیا۔ المعید الدین شیرازی جو اسماعیلی دائی تھے ان سے ملاقات ہوئی، بحث و مباحثہ ہوا، دونوں عالم تھے،
اور وہ انہیں حضرت امام مستنصر باللہ کے دربار میں لے گئے. وہاں انہوں نے اسماعیلی مذہب، اسماعیلی طریقہ قبول کیا. امام مستنصر باللہ سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور وہ اسماعیلی ہو گئے. اور اس کے بعد ایک پوری ٹریڈیشن انہوں نے نہ صرف خود اسماعیلی مذہب اختیار کیا بلکہ اسماعیلی مذہب کی دعوت دی. اور سینٹرل ایشیا کی جو جماعت ہے، تاجکستان، افغانستان، ہمارے ناردرن ایریا کی جماعت، وہ اسی دعوت سے مسلمان ہوئے ہیں اور امام ان کی ٹریڈیشن کو ناصری ٹریڈیشن کہتے ہیں. تو اس ایک آیت نے ان کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دی. اب دیندارو، بیعت کی بات ہوتی ہے. ہم زندگی میں ایک مرتبہ بیعت کرتے ہیں. جب جنم لیتا ہے کوئی تو اسے مکی صاحبان کے پاس پیش کیا جاتا ہے، بیعت قبول ہوتی ہے. یہاں سوالات آتے ہیں مختلف قسم کے کہ یہ بیعت تو بالکل بچپن میں ہوتی ہے، ہمیں ہوش نہیں ہوتا، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ بڑی عمر میں بیعت کی جائے؟ یہ تو ہم نے ناسمجھی میں بیعت کی ہے. تو یہ بات کچھ ایسا لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے. اللہ صاحب، ایسا ہو اگر کہ بڑی عمر میں میچور ہونے کے بعد بیعت کریں تو بہتر ہے. اب اس کو سمجھنے کے مختلف انداز ہیں. دینداروں، اس دنیا میں ہر ایک کوئی نہ کوئی فریضہ کسی دوسرے کے بیہاف پہ انجام دیتا ہے، کسی دوسرے کے بیہاف پہ انجام دیتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ہماری اپنی بیعت کا حصہ ہے ہماری اولاد، ہمارا مال. ہم جب اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں تو ہم اپنا تن من دھن مولا کو سپرد کرتے ہیں اور اس میں ہماری اولاد بھی شامل ہے. پہلا جواب. دوسری بات، اگر بچے کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، ہم زندگی کی مثال لیں، کیونکہ ہم آرگیومنٹ کرتے ہیں نا مذہب کو سمجھنے کے لیے مختلف. اچھی بات ہے یہ بھی کہ باتیں کلیئر ہو جائیں. اب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہ بھی کریں تو ڈاکٹر وہ کروا لیتے ہیں. وہ پہلے ویکسینز لگواتے ہیں مختلف بیماریوں کی. ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کوئی ویکسین رہ نہ جائے فوراً. کیا اس وقت بچے سے پوچھتے ہیں آپ؟ کیا ہم بچے سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ویکسین آپ کو لگائیں یا نہیں لگائیں؟ یا ہم انتظار کریں میچور ہو جائے گا پھر اس سے پوچھ کے لگائیں گے ویکسین؟ تو تب تک تو وہ بیماری سے کیا حالت ہو سکتی ہے. نہیں، ہم اس کا انتظار نہیں کرتے بلکہ ہم اپنی سمجھ کے مطابق جو بہتر سمجھتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ انہیں ویکسین لگا دیے جاتے ہیں بچے کو، تاکہ وہ آئندہ زندگی میں بیماری سے محفوظ رہے. تو اسی طرح بیعت بچپن میں ہوتی ہے، کیونکہ انتظار کریں گے آپ 18 سال تک یا میچور ہونے تک، اس وقت تو بہت دیر ہو چکی ہوگی. کیا اسکول میں ایڈمیشن کرواتے وقت 2 سال کی عمر میں، ہم 2.5 سال کی عمر میں فلاور مونٹیسری کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں؟ بچے سے پوچھتے ہیں؟ نہیں. ان کے بہاف پہ ہم ڈیسیشن لیتے ہیں، اس کی اسکولنگ کا، اس کی ایجوکیشن کا. تو کچھ کام دینداروں ہمارے پیرنٹس نے ہمیں اس ستپنتھ میں داخل کیا اور ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو یہ مذہب کا راستہ دکھاتے ہیں. اس کے باوجود ہمارے مذہب میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے. اگر بالغ ہونے کے بعد کوئی سمجھتا ہے کہ یہ طریقہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے تو چوائس اس کی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ بیعت کی ایک کے حوالے سے سوال تھے. امام سلطان محمد شاہ نے اس کو بہت ہی سادہ زبان میں کلیئر کیا کہ بیعت دیتے ہیں تو ہم ایکچولی پرپس اس کے پیچھے کیا ہے. امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ بیعت کرتے ہیں تو آپ وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی بھر ہمارے فرمان سے باہر نہیں ہوں گے، یعنی زندگی بھر ہم امام کے فرما برداری کرتے رہیں گے. اور جواب میں امام بھی ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے. تو یہ بیعت کا تصور ہے، اور بیعت کر کے ہی کوئی فرد، کوئی شخص
اسماعیلی مذہب میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ دعائیں مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وارزقنا وارحمنا بحق رسولک المقربین و ائمتک المطہرین و بحق مولانا و امامنا شاہ کریم الحسین، کہ اے اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کر، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ کس کے صدقے سے؟ واسطہ دیتے ہیں ہم پاک رسولوں کا اور پاک اماموں کا، کہ ان مقرب ہستیوں کے صدقے سے تو ہماری یہ دعائیں قبول کر لے۔ Subscribe us at www.youtube.com/srayemani.